ایک خاتون کے یہاں اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. خاتون نے رونا دھونا شروع کیا، ہا ہو کی آوازیں بلند کرنی شروع کی. سارے لوگ جنگ پہ جمگھٹا لگ گیا، سمجھا رہے ہیں برداشت کرو خاتون، صبر کرو خاتون. لیکن خاتون کہہ رہی ہے کہ آخر میرے کلیجے سے پوچھو میرا درد کتنا بڑا ہے. اتنے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے راستے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تو کہا خاتون اللہ کے لیے صبر کرو. خاتون ان جذبات میں نبی کو نہ پہچان سکی. نبی کے کہنے کے باوجود کہتی ہے کہ آپ کو میری جیسی تکلیف تو نہیں پہنچی نا، آپ مجھے صبر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میری تکلیف کیا ہے ذرا پوچھو تو. اور آخر وہ روتی پیٹتی رہی، چلاتی رہی، گریبان پھاڑتی رہی، بال نوچتی رہی. جب شام کو ٹھنڈی پڑ گئی، تھک ہار گئی، چور چور ہو گئی، رو دھو کر، پیٹ کر، چلا کر، گریبان پھاڑ کر، تو کچھ عورتیں گئیں اس کے پاس اور کہا کہ خاتون کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے عزیز پر اپنے کو رلایا ہے، اور کیا کیا؟ کہا پیارے رسول یہیں راستے سے گزرے اور آ کر تمہیں سمجھایا انہوں نے کہ اے بڑی بی صبر کر لو اللہ کے لیے، اور کیا جواب دیا تو نے کہ جاؤ مجھے جو غم پہنچا ہے وہ آپ کو نہیں پہنچا. کیسے گستاخی تم نے کر ڈالی؟ اسے احساس ہوا کہ یقیناً یہ تو جرم ہے، میں پہچان نہ سکی آپ کو. اس کے بعد وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی ہے، آپ کے پاس جا کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے گستاخی کی. اے اللہ کے رسول مجھے درگزر کر دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، اے خاتون صبر پہلے دھچکے کے وقت ہوتا ہے. جب آپ کو تکلیف پہنچی تھی اسی وقت صبر کا مطالبہ تھا، آپ نے نہیں کیا. اللہ آپ کو ہدایت دے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں یقیناً تکلیف پر صبر کرنا یہ صبر ہے، لیکن پہلے وہلہ میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پہلے آپ نے رو لیا، پیٹ لیا، چلا لیا، گریبان پھاڑ لیے، بال نوچ لیے، ہاہو کی آوازیں بلند کر لی، جمگھٹا اکٹھا کر لیا. اس کے بعد جب آپ شام کو ٹھنڈے ہو گئے تو کہا کہ مجھے احساس ہے میں نے غلط کیا. نہیں، اسی وقت آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ شریعت کا کیا مطالبہ ہے ایسے موقع پر. عزیز اور اقربا اگر ہم سے فوت ہو جائیں تو ہمیں کس دائرے میں رہنا چاہیے. تکلیفیں میرے بھائیو اللہ کے بندوں کو آئیں اور لمبے وقت تک انہوں نے سہا ہے، برداشت کیا ہے، کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ نے انہیں کامیابی دی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، اتنی لمبی ہو گئی کہ 18 سال تک مسلسل اس بیماری کو برداشت کرتے رہے. کیڑے پڑ گئے، پورا جسم چھلنی ہو گیا. یہ کیڑے جب کبھی گر جاتے تو وہ اٹھا کر رکھ لیتے. کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری روزی تو یہاں پر ہے، اللہ نے تمہاری روزی یہاں پر. آخر ان کی بیوی بھی دیکھتی رہی، دعا کر رہی اور کہتی ہیں ایوب اللہ کے نبی ہو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے دعا کر لو. کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو یہی آزمائش محبوب ہے تو مجھے صبر کرنا چاہیے. اللہ تو میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. صبر کرتے رہے. لیکن جب 18 سال کراس کر گئے بیوی کہتی ہے کہ ایوب مانگ لو اپنے اللہ سے، مانگ لو، کہیں تکلیف اتنی نہ بڑھ جائے کہ پھر ہمیں بے صبرا ہونا پڑے. ایوب علیہ السلام آپ پڑھیے قرآن میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ. یاد کرو ایوب علیہ السلام کے واقعے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ اللہ میں اس تکلیف اور بیماری سے مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما دے اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے کہ کہیں میں مغلوب نہ ہو جاؤں، بے صبرا نہ ہو جاؤں. اللہ رب العالمین نے انہیں شفا عطا فرمایا، بالکل ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہ بیماری تھی ہی نہیں. اللہ نے پھر انہیں اپنی بیوی سے اولاد عطا فرمایا. ان کی بیوی کو اللہ نے ان کی اصلاح کر دی.
حالانکہ 18 سال تک میرے بھائیو یہ رشتے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر کس قدر بیمار ہے اور بیوی کس طرح صبر و ضبط سے کام لے رہی ہے۔ بہت سارے جوڑوں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں۔ ہاں بیوی ابھی شباب پر عنفوان شباب کی زندگی گزار رہی ہے، شوہر بیمار ہو گئے، ایکسیڈنشل کیس میں ایسے حالات ہو گئے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اس کے، بیوی خدمت کر رہی، اپنے شوہر کے آرام و راحت کا خیال رکھ رہی ہے اور صبر کرتے ہوئے اللہ سے جنت کی منتظر۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ابھی جوان ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، ایک آدھ بچے ہیں اور بیوی کینسر کا شکار ہو گئی، بیوی کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا بیوی سے دور رہنا ہے۔ شوہر جس کی عزت و آبرو ہے اس کی بیوی، اس سے بچنے کے لیے کہا جائے، بیماری ایسی ہے، لیکن وہ شوہر صبر کرتا ہے، اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے سیٹ کردہ حدود میں رہتا ہے، اپنی بیوی کا علاج کرواتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن یہ مشکل حالات دور کرے گا، اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے گا اور باعث تسکین دل جو ہمارے اس جوڑے کو اس نے بنایا تھا اللہ پھر سے میسر کرے گا، اور اسی امید میں وہ اپنی بیوی کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے صبر ہے میرے، یقیناً یہ اجر کا کام ہے، اگر اللہ نے یہ آزمائش ہمارے ساتھ رکھی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی قسم یہ جنت کا راستہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو صبر یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کر لیں، چاہے وہ عزیز و اقربا کی وفات ہو یا کوئی اور ایسی تکلیف ہو، بزنس میں لاس ہو جائے، ہاں کسی کی طرف سے کسی ایسے بہتان اور الزام کی بات آپ سن لیں اور آپ کا دل میرے بھائیوں بیٹھا جا رہا ہو، ان تمام حالات میں صبر کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔